ماں سے نہ بزم ضیا سے ملی، مہر و ماں سے نہ بزم ضیا سے ملی، روشنی دل کو نور الہدا سے ملی۔ مہر و ماں سے نہ بزم ضیا سے ملی، روشنی دل کو نور الہدا سے ملی۔ قادری سلسلہ ہے مقدر میرا، قادری سلسلہ ہے مقدر میرا، مجھ کو نسبت یہ غوث الورا سے ملی۔ قادری سلسلہ ہے مقدر میرا، مجھ کو نسبت یہ غوث الورا سے ملی۔ اور میں حضرت آپ کے درمیان تشریف لائے ہیں، جب آپ حضرت کا خطاب سنیں گے انشاءاللہ آپ تصور میں ایسا لگے گا مسجد چشتیہ میں نہیں بلکہ تصور میں گنبد خضرا کے پاس بیٹھے ہوئے۔ مت بریلی پہ برسیے بادیاں اڑ جائے گی، مت بریلی پہ برسیے بادیاں اڑ جائے گی، ایک ہوا چل جائے گی بے ہوشیاں اڑ جائے گی، ایک ہوا چل جائے گی بے ہوشیاں اڑ جائے گی۔ اور اعلیٰ حضرت کے سپاہی ہے حضرت کو کم مت سمجھ، اعلیٰ حضرت کے سپاہی ہے حضرت کو کم مت سمجھ، ہم سے مت کترا منافق دھجیاں اڑ جائے گی، ہم سے مت کترا منافق دھجیاں اڑ جائے گی۔ اور فخر اظہر کی بلندی دیکھنے نکلے ہو تم، فخر اظہر کی بلندی دیکھنے نکلے ہو تم، سر پہ رکھ دو ہاتھ ورنہ ٹوپیاں اڑ جائے گی، سر پہ رکھ لو ہاتھ ورنہ ٹوپیاں اڑ جائے گی۔ حضرات آئیے، آپ دیکھ رہے ہیں خطیب اعظم ہندوستان آپ کی سماعتوں کی عدالت میں ہے، آئیے اس خطیب کو بلاتا ہوں جو اس وقت پورے ہندوستان میں دورہ کر رہے ہیں، جن کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے، جن کا تعارف کرانا سورج کو چراغ دکھانے کے مثل ہوا کرتا ہے۔ لیکن آپ اتنا سمجھ لیجئے حضرت ایسی شخصیت ہے، حضرت پہ شخصیت ناز کرتی ہے، ایسے خطیب ہے حضرت پہ خطابت ناز کرتی ہے، ایسے مذہبی قائد ہے جن پہ قیادت ناز کرتی ہے، ایسی دور اندیشی ہے جن پہ بصیرت اور بصارت دونوں ناز کرتی ہے، جو گستاخ رسول کے تمام تر خیالات کے گنبد کو مسمار کرنے والی ٹھوکر ہے، تمام تر وہابی کے مینار کو فنا کرنے والا وجود آپ کے درمیان موجود ہے، جن سے میری مراد عالم علوم ربانی، خطیب لاسانی، مقرر عرفانی، شہزادے حضور شہباز دکن حضرت علامہ سہیل رضا صاحب قبلہ مقدس اللہ نورانی حضرت کی بارگاہ میں یہی کہوں گا، آندھی جدھر جدھر بھی بریلی کی چل گئی۔ بولیے طلب کے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کے دیوانے اتنی کنجوسی سے کام کرتے ہم نے کہیں نہیں دیکھا، اعلیٰ حضرت کا نام آئے سنی مچل جاتا ہے، اور وہابی کا چہرہ نیپال کا بدوا بن جاتا ہے، ہندوستان کا نقشہ بن جاتا ہے، ایسا لگتا ہے لیمو اس کے منہ میں نچوڑ کے ڈال دیا گیا ہے۔ آندھی جدھر جدھر بھی بریلی کی چل گئی، نزدیک لہلہاتی ہوئی فصل جل گئی، اور بھاگا وہابی میدان چھوڑ کر، بھاگا وہابی خوف سے میدان چھوڑ کر، شیر رضا کو دیکھا تو چربی پگھل گئی، شیر رضا کو دیکھا تو چربی پگھل گئی۔ آئیے حضرات حضرت کی بارگاہ میں عرض کروں گا، حضرت والا کرسی خطابت پر جلوگر ہو، اپنے جاندار شاندار سدا بہار خطاب نایاب سے سامعین کے قلب و جگر کو منور مجلہ فرمائے۔ آئیے حضرات آپ بیداری کا ثبوت دیجئے، آپ زندہ ہے، آپ نبی کے ماننے والے ہیں، نبی کے ماننے والے کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک زندہ رہیں گے۔ ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پہ نبی کا نام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پہ نبی کا نام زندہ ہے۔ آئیے حضرات مکمل بیداری کے ساتھ نعرے کا جواب دیجئے، جن کی تقریر سن کر وہاں بھی ہو جاتا ہے ہوا، سنیوں کو آ جاتا ہے مزہ، جھوم کر کہتا ہے منیر رضا، مچل کے نعرہ لگا دو غلام رضا۔ آئیے نعرے کا جواب دیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ جلسہ اتنا کامیاب، ایسا جلسہ کبھی کبھی دیکھنے کو ملتا ہے جو ابھی ابھی دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ماشاءاللہ تنظیم رضا کے ذمہ داروں نے ایسا جلسہ سجایا ہے، ایسا جلسہ سجایا ہے، آپ کل پرسوں تک نہیں انشاءاللہ برسوں تک یاد رکھیں گے۔ اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا، یہ زمین کے آسماں بولے، ارے ان کی تعریف تو ساری کائنات بولے، اور نبی کی عظمت پہ سر کٹا دیں گے یہ تنظیم رضا کے نوجوان بولے، یہ تنظیم رضا کے ذمہ دار بولے۔ آئیے حضرات ماشاءاللہ جلسہ ایک دم فٹ ہے، حضرت کی تقریر سننے کے لیے آپ بےتاب ہے، کبھی یہ ہٹے وہ ڈٹے، ہم جا رہے ہیں حضرت آ رہے ہیں۔ آئیے نعرے کا جواب دیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، خواجہ کا دامن، خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی کریا کریا، علم کا دریا فیض کا دریا، حضرت علامہ سہیل رضا صاحب قبلہ، شہزادے حضور شہباز دکن، تنظیم رضا، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جہاں غلام نبی تشنا کام بولتے ہیں، جہاں غلام نبی تشنا کام بولتے ہیں، وہاں ساقی تو ساقی ہے، جام بولتے ہیں، اور زبان کٹنے کا خطرہ جہاں بھی ہوتا ہے وہاں صرف رضا کے غلام بولتے ہیں۔
بزم نور و نکھت میں تشریف فرما سادات اکرام، علماء اکرام، حفاظ اکرام، شعراء اسلام، سامعین اکرام، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد آپ سن رہے ہیں فأعوذ بالله من الشيطان انٹرنیشنل الرجيم، اسلامک یوٹیوب چینل۔ بسم الله الرحمن الرحيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد۔ اعلی حضرت امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، محافظ سنیت، الشاہ امام احمد رضا خاں فاضل عجم و عرب، کیا ہی خوب ارشاد فرماتے ہیں، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، اور کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا۔ اور ایک مقام پر فرماتے ہیں، میرے پیارے رضا، میرے اچھے رضا، میرے سچے رضا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ دل کی عمیق گہرائیوں سے تمام ارباب مجاز تنظیم رضا کو مبارکبادی کے گلدستے نظر ہے، جنہوں نے اپنی محنتوں اور کاوشوں سے 11 روزہ جلسہائے جشن غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کا انعقاد عمل میں لایا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ مولا کریم جس نے جس طریقے سے حصہ لیا ہے ان سب کو دارین کی رحمتیں برکتیں عطا فرما۔ بزرگوں اور دوستوں، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل ہم اور آپ سب مل کر گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر
ان پیاری پیاری نورانی سنہری جالیوں کا تصور اپنی نگاہوں میں بسا کر اسی گنبد خضرا کے تلے آرام فرما ہم سب کے آقا و مولا مدنی دلہا تاجدار عرب و عجم صاحب لطف و کرم اللہ کے حبیب انبیاء کے خطیب زخم خوردہ انسانیت کے طبیب نور عالم نور مجسم سید عالم آمنہ کے لعال ارواح نفدہ جناب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. پڑھیے باوز بلند اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. ماہ ربیع الاول وداع ہوا تو ماہ ربیع الثانی ہم پر سایہ فگن ہو گیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. احباب اہل سنت اپنی قسمت پر جتنا ناز کرے کم ہے. اللہ پاک نے ہم غربائے اہل سنت کو وہ اعلیٰ قسمت دے کر پیدا کیا ہے کہ ہمارے علاوہ ایسی قسمت کسی کی نہیں ہے. اور اس موقع پر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اے نظام آباد کے سنی صحیح العقیدہ غیور مسلمانوں، اگر تم غریب ہو تو اپنی غریبی پر شرمندہ مت ہو. اگر تم غریب ہو تو اپنی غریبی پر افسوس مت جتاؤ. اگر تم غریب ہو تو اس غریبی پر ندامت کے آنسو مت بہاؤ، بلکہ میں تم کو یہ پیغام دینا چاہوں گا، زمانے سے سینہ ٹھوک کر کہو الحمدللہ میں غریب ہوں، میں غریب ہوں اور میرے لیے غریب نواز ہے. سبحان اللہ. غریب کے لیے غریب نواز ہے، امیر نواز نہیں، غریب نواز. وہ غریب نواز آئے ہائے سبحان اللہ. جو آتا ہے جھولی بھر دی جاتی ہے. جو آتا ہے جھولی بھر دی جاتی ہے. حضرات، بارگاہ غریب نواز وہ دربار ہے کہ وہاں منگتا خالی نہیں لوٹایا جاتا. تو ہم اپنی قسمت پر جتنا ناز کرے کم، جتنا فخر کرے کم. کہ غور تو فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی اعلیٰ قسمت دے کر پیدا کیا ہے کہ نبیوں کا امام بھی ہمارا ہے، ولیوں کا امام بھی ہمارا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے رسول دیا تو رسول اعظم، اللہ نے رسول عطا کیا تو رسول اعظم. ہائے 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 سبحان اللہ. تمہارے نبی کی تعریف ہو رہی ہے، رسول اعظم. رسول میرے نبی کے علاوہ اور بھی ہیں، لیکن کوئی رسول اعظم نہیں ہے. کوئی رسول اعظم نہیں ہے. رسول اعظم تو صرف میرے آقا ہیں، رسول اعظم تو صرف میرے سرکار ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوستو اور بزرگوں، ذرا آپ غور فرمائیں کہ آج وہ لوگ جو نبی کی شان و عظمت میں خامی اور نقص ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی کہہ دیں گے کہ نبی ہمارے جیسے
کبھی کہہ دیں گے کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے، کبھی کہیں گے کہ ان کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں، دیوار پیچھے کا علم نہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے ایسے جملے انہوں نے کسی اور پیغمبر کے لیے استعمال کیے؟ نہیں۔ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک آپ سارے انبیاء اور مرسلین کے بارے میں دیکھ لو، انہوں نے کسی نبی اور رسول کے لیے ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے ہیں، کسی کو اپنی طرح انہوں نے نہیں بتایا ہے، کسی کو مر کے مٹی میں مل گیا نہیں کہا ہے، کسی کی قبر کو صنم اکبر کا نام نہیں دیا ہے، کسی کے پیٹھ پیچھے کا جو ہے علم نہ ہونے کی انہوں نے بات نہیں کہی ہے۔ حضرات محترم، مجھے یہی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی اور رسول کی عظمت تجھ کو منظور ہے، منظور نہیں ہے تو نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، تمام رسولوں کے امام، تمام رسولوں کے سردار، ارے جو رسول اعظم ہے تو انہی کی شان میں، انہی کی عظمت میں کمی تلاش رہا ہے۔ نادان، ہوش کی آنکھیں کھول، کس کی ذات میں کمی تلاش رہا ہے؟ ارے ذات مصطفیٰ کی خوبیاں جب اوروں میں بانٹی گئی، حضرت آدم صفی اللہ بنے، حضرت نوح نجی اللہ بنے، حضرت داؤد خلیفۃ اللہ بنے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ بنے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ بنے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ بنے، حضرت عیسیٰ روح اللہ بنے، اور جب ساروں کے کمالات کو ایک جگہ کر دیا گیا، تنہا میرے آقا کی ذات حبیب اللہ بنی۔ ذرا غور فرمائیں آپ، صفی اللہ کی عظمت منظور ہے، نجی اللہ کی عظمت منظور ہے، خلیفۃ اللہ کی عظمت منظور ہے، کلیم اللہ کی، حبیب اللہ کی نہیں، حبیب اللہ کی نہیں۔ ما معنی حبیب؟ حبیب کسے کہتے ہیں؟ حضرات محترم، جب آپ ہمارے علماء حق کے قریب آؤ گے، علماء اہل سنن کے قریب آؤ گے، رضا کے شیروں کے قریب آؤ گے، جی آج کل کئی طرح کے علماء ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس میں سے میں آپ کو پہچان کرا دوں، ایک ہے علماء حق اور ایک ہے علماء سو۔ حضرات، وہ جو سو ہے وہ مولانا نہیں ہے، وہ مال آنا ہے۔ صبح و شام ان کا ایک ہی وظیفہ ہے، 6 آیت در گھسیٹ، عام باشت یا کویٹ، اس کو اپنی زبان میں بولے تو ڈھاپس، حیدرآبادی زبان میں بولے تو دال عبداللہ گڑ تھیلے میں۔ حضرات محترم، ایسوں کے قریب نہ جاؤ جو منہ دیکھ کر بات کریں، ایسوں کے قریب نہ جاؤ جو ہاتھ رکھ کر بات کریں، ایسوں کے قریب نہ جاؤ جو مالداروں کے مال سے مرعوب ہو کر بات کریں، ایسوں کے پاس نہ جاؤ جو سیاستدانوں کی سیاست میں ملوث ہو کر بات کریں، ایسوں کے پاس نہ جاؤ جو اہل ثروت کے اثر و رسوخ میں آ کر اپنے حق کو چھپا دے، حق بات کو چھپا دے۔ ایسوں کے قریب نہ جاؤ، رضا کے شیروں کے پاس جاؤ، اس لیے کہ جن کے ہاتھوں میں دامن رضا ہوتا ہے وہ حق علل اعلان کہتا ہے، وہ ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے، کان میں نہیں میدان میں کہتا ہے، اس لیے کہ اس کے ہاتھوں میں دامن رضا ہے، اور دامن رضا جس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے وہ یہی کہتا ہے، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ سمجھ رہے ہو آپ؟ ہاں، تو ایسوں کے قریب جب آؤ گے اور پتہ کرو گے کہ حبیب کے معنی کیا ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حبیب کے معنی ہے دوست، حبیب کے معنی ہے دوست۔
تو فوراً ایک سوال آپ کے ذہن و فکر میں گردش کرے گا اور پوچھے گا مولانا خلیل کے معنی بھی دوست، خلیل کے معنی بھی دوست، حبیب کے معنی بھی دوست آپ بتا رہے ہو، تو فرق ہے کہ نہیں خلیل و حبیب میں؟ فرق ہے کہ نہیں حبیب و خلیل میں؟ ہے میرے بھائیوں، بہت بڑا فرق ہے، اتنا بڑا فرق ہے کہ زمین و آسمان کا فرق بھی چھوٹا پڑ جائے، اس سے بھی بڑا فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے تو سنو، وہ فرق یہ ہے کہ خلیل اس دوست کو کہا جاتا ہے جو رب کی مرضی پوری کرے، اور حبیب اس دوست کو کہا جاتا ہے کہ مصطفیٰ جو چاہے خدا اس کو پورا کرے۔ خلیل لے جاؤ اپنے بیوی بچے کو، چھوڑ دو اس ویران مقام پر جہاں پر نہ مکی ہے نہ مکاں ہے، چرند ہے نہ پرند ہے، دانا ہے نہ پانی ہے، لبیک مولا، لے گئے چھوڑ دی۔ خواب میں دکھایا کہ اپنے ہی لخت جگر کے گلے پر اپنے ہی ہاتھ سے چھری پھیر دو، لبیک مولا۔ یہ خلیل ہے، رب جو چاہتا ہے اس کو پورا کریں گے، رب جو چاہتا ہے اس کو پورا کریں گے۔ اور حبیب کا مرتبہ دیکھو، حبیب کا درجہ دیکھو، حبیب کا مقام دیکھو کہ مصطفیٰ کہہ رہے ہیں نماز میں، مولا میں چاہتا ہوں کہ میرا قبلہ، مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس نہ ہو بلکہ حرم کعبہ ہو جائے، کعبۃ اللہ شریف ہو جائے۔ دوستو اور بزرگوں، عین حالت نماز میں رب نے وحی بھیجی، حضرت جبرائیل کو بھیجا، یہ فرمان سنا دیا گیا، اے مصطفیٰ اللہ دیکھ رہا ہے آپ کی نگاہوں کو اونچا کرنا، آپ گھوم جائے ادھر جدھر آپ چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، عین حالت نماز میں میرے آقا گھوم گئے بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی شریف کی طرف۔ آج بھی وہ مسجد باقی ہے جس مسجد کا نام مسجد قبلتین ہے، مسجد قبلتین ہے، آج بھی وہ مسجد باقی ہے۔ حضرات، یہ ہے حبیب کا مقام۔ تو سب کی عظمت منظور ہے تم کو، سب کی شان، سب کا مقام منظور ہے تم کو، اور نبیوں کے امام و سلطان، نبیوں کے امام و سلطان، ان کا مرتبہ منظور نہیں، ان کا مقام تمہیں تسلیم نہیں۔ اسی لیے تمہارے لیے میرے اعلیٰ حضرت نے یہ پیغام چھوڑا ہے، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ تو میں تو آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ پاک نے ہم غرباء اہل سنت کو وہ اعلیٰ قسمت دے کر پیدا کیا ہے کہ ذرا غور تو فرمائیں آپ کہ اللہ نے رسول دیا تو رسول اعظم، اور ولی دیا تو غوث اعظم۔ رسول اعظم رسولوں کے امام، اور غوث اعظم ولیوں کے امام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات، یہ ہماری جماعت کو اعزاز حاصل ہے، ہمارے علاوہ جتنے ٹولے اور فرقے ہیں، جس نام سے بھی ہیں، میں نام نہیں لوں گا، بس اشارے میں بات سمجھ لو، ذرا ان سے پوچھو تو ذرا تمہاری جماعت میں کتنے اولیاء اللہ ہیں، کتنے غوث ہیں، کتنے قطب ہیں، کتنے ابدال ہیں؟ ہے؟ نہیں ہے، ہے ہی نہیں تو دکھائیں گے کہاں سے؟ ہے ہی نہیں تو بتائیں گے کہاں سے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ذرا اہل سنت و جماعت میں نظر ڈالو پیارے کہ رسول اعظم اس جماعت میں، فاروق اعظم اس جماعت میں، امام اعظم اس جماعت میں، شہید اعظم اس جماعت میں، غوث اعظم اس جماعت میں، خواجہ اعظم اس جماعت میں، مجدد اعظم اس جماعت میں، مفسر اعظم اس جماعت میں، محدث اعظم اس جماعت میں، اور پیارے مفتی اعظم بھی اسی جماعت میں۔ تو ہم اپنے اعلیٰ حضرت کی زبان میں یہ کیوں
نہ کہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول پالے میری سرکاروں کے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں الحمدللہ جو ولیوں کی جماعت ہے، آتنکوادیوں کی نہیں، زانیوں کی نہیں، سود خوروں کی نہیں، اسمگلنگ کرنے والوں کی نہیں، صوفیاء کی جماعت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہی میں قائم رہو اے مسلمانوں. اہل سنت و جماعت ہی میں مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ. یہی جماعت کامیاب جماعت ہے. یہی جماعت ہدایت پر ہے. یہی جماعت صراط مستقیم پر ہے. حضرات محترم کہ آپ دیکھیں کہ یہ جماعت کیسی پیاری اور ستھری جماعت ہے. الحمدللہ آپ ہمارے علاوہ دوسری جماعتوں کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی اللہ کو مانتا ہے تو رسول کو نہیں، کوئی اللہ رسول کو مانتا ہے تو خلفائے راشدین کو نہیں، کوئی اللہ رسول خلفائے راشدین کو مانتا ہے تو صحابہ کو نہیں، کوئی اللہ رسول خلفائے راشدین صحابہ کو مانتا ہے تو اہل بیت کو نہیں. بہرحال کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ خامی، کمی، نقص ضرور نظر آ جائے گا آپ کو. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت و جماعت وہ جماعت ہے جو یہ کہہ رہی ہے اور یہی کہتی رہے گی کہ جو ولی کا ہوا وہ علی کا ہوا، جو علی کا ہوا وہ نبی کا ہوا، جو نبی کا ہوا وہ خدا کا ہوا. الحمدللہ یہ ہماری جماعت کا ماننا ہے. جو ولی کا ہوگا وہ علی کا ہوگا. واہ واہ. کہ آپ دیکھیں 12 بجنے آ رہے ہیں. اب یہ گھڑی کے بجیں گے کہ آپ کے بجیں گے؟ گھڑی کے بجیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سننے کے موڈ میں پورے. الحمدللہ یہ دیکھیں آپ، یہ 12 بجنے والے ہیں اور 12 کے بعد کیا بجیں گے؟ واہ واہ سبحان اللہ. گویا کہ یہ سوئنگ، یہ کانٹے، یہ گھڑی تم کو پیغام دے رہی ہے کہ 11 کے بعد 12 ہے اور 12 کے بعد 1 ہے. 11 ہے، 11 کے بعد 12 ہے اور 12 کے بعد 1 ہے. یعنی یہ سوئی گھڑی کی کانٹے یہ کہہ رہے ہیں 11ویں والے غوث تک پہنچو، وہ تم کو 12ویں والے رسول تک پہنچائیں گے اور 12ویں والے رسول تم کو ایک خدا تک پہنچائیں گے. تم کو ایک خدا تک پہنچائیں گے کہ پیارے کسی منطقی سے یا کسی فلسفی سے نہیں ملتا ہے پتہ خدا کا، خدا کے نبی سے ملتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم ولی کے بھی ماننے والے ہیں، علی کے بھی ماننے والے ہیں، نبی کے بھی ماننے والے ہیں، خدا کے بھی ماننے والے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. دوستو اور بزرگوں، تو ہم اور آپ یہاں جمع آئے ہیں ایک ایسے ولی با کمال، ایک ایسے پیدائشی ولی، نہ صرف ولی بلکہ ولیوں کے پیشوا، نہ صرف ولی بلکہ ولیوں کے امام، نہ صرف غوث بلکہ غوث الاغواث، نہ صرف قطب بلکہ قطب الاقطاب، نہ صرف ولی بلکہ ولیوں کے پیشوا اور امام و سردار وہ ذات ہے. سبحان اللہ کہہ دو سبحان اللہ. وہ ذات ہے پیران پیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، میرا محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوستو اور بزرگوں، آپ پیدا ہو کر ولی نہیں بنے، بلکہ ماں کے پیٹ سے ہی آپ ولی بن کر پیدا ہوئے. ولادت بعد میں ہے، ولایت پہلے ہے. ولادت بعد میں ہے، ولایت پہلے ہے. سبحان اللہ.
وہ غوث اعظم کی ذات ہے کہ خود آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے والد محترم حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالی عنہ کے خواب میں تشریف لا کر یہ بشارت سنا رہے ہیں، اے ابو صالح مبارک ہو، بہت جلد تمہارے گھر ایک بہت مبارک بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ اے ابو صالح، وہ بچہ خدا کا بھی محبوب ہے، میرا بھی محبوب ہے، اور صرف میرا محبوب نہیں بلکہ میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے۔ اور اے ابو صالح مبارک ہو کہ وہ بہت جلد یہ اعلان کرے گا کہ میرا قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات، اور بعض روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، اس بچے کی پہچان کیا ہوگی؟ اس بچے کی پہچان کیا ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا، سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، ابو صالح اس کی پشت پر میرے قدم کا نشان ہوگا، میرے قدم کا نشان ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، اور یہ قدم کا نشان کہاں سے آیا؟ اس پر بھی ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ معراج کی رات براق میں سوار ہونے سے پہلے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی روح مبارک نے اپنے آپ کو آقا کی بارگاہ میں پیش کیا، اور آقا نے آپ کی پشت پر قدم رکھ کر براق میں سوار ہوئے۔ یہ روایت بیان ہوتی ہے لیکن علماء کے نزدیک یہ معتبر نہیں ہے، لہذا اس سے آپ اجتناب کریں اور اپنے علماء سے جانیں کہ صحیح بات کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دوستو اور بزرگوں، آپ سے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے آمد کی خوشخبری اور آپ کی ولایت کا چرچا کر دیا گیا، آپ کی ولایت کا چرچا کر دیا گیا۔ اور ایک مرتبہ کسی سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ آپ کو کب پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ آپ کو کب پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں، میں جب چھوٹا سا بچہ تھا، درسگاہ میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا، تو ایک آواز میں سنتا تھا کہ راستہ چھوڑو، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آواز تو سنائی دیتی تھی مجھ کو، لیکن آواز دینے والا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور برابر میں سنتا رہتا تھا کہ راستہ چھوڑو، راستہ بناؤ، راستہ خالی کرو، کہ اللہ کا ولی آ رہا ہے، اللہ کا محبوب آ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوستو اور بزرگوں، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ولایت کے اس اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، سبحان اللہ، کہ آپ سے پیشتر اور آپ کے بعد کوئی ولی اس مقام کو نہیں پہنچتا، نہ پہنچتا ہے۔ کوئی ولی آپ کے مقام کو نہیں پہنچتا۔ اب آپ غور فرمائیں، ولی ہو کر کوئی غوث اعظم کے برابر نہیں ہو سکتا، تو امتی ہو کر رسول اعظم کے برابر کیسے ہو جائے گا؟ سمجھ رہے ہو آپ؟ ارے خود غوث اعظم نے کبھی نہیں کہا کہ نبی میرے جیسے ہیں یا میں نبی کے جیسا ہوں، بلکہ انہوں نے تو کہا میں نبی کے نقش قدم پر ہوں۔ انہوں نے کہا میں نبی کے نقش قدم پر ہوں۔ ہر اللہ کا ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے، لیکن میں اپنے جد اعلیٰ نبی اکرم علیہ السلام، نبی آخر الزماں کے نقش قدم پر ہوں۔ یہ بات آپ کے قصیدے میں لکھی ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ آج لوگ ان کی عظمتوں کا انکار کر رہے ہیں، ان کی ولایت کا انکار کر رہے ہیں۔ دوستو اور بزرگوں، لوگ کہتے ہیں ارے یہ تو مٹی کا ڈھیر ہیں، یہ اتنے مجبور ہیں کہ اپنی قبر پر بیٹھی مکھی کو بھی نہیں اڑا سکتے، اپنی قبر پر بیٹھی ہوئی مکھی کو بھی
نہیں اڑا سکتے. یہ تمہاری مدد کیا کریں گے, یہ تمہارا بھلا کیا کریں گے. ان سے کہہ دو, ارے نبی اور ولی کو مجبور سمجھنے والوں, ہوش کی آنکھیں کھولو اور یہ دیکھو, جو چیز پہلے سے اڑنے والی ہے اس کو اڑانا کوئی کمال نہیں کہلاتا. جو چیز پہلے سے اڑنے والی ہو اس کو اڑا دینا کمال نہیں کہلاتا. کمال تو تب ہوتا ہے جو چیز اڑنے والی نہ ہو اس کو اڑایا جائے کہ دیکھ جب میرے غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر آئے اور ان کے مقابلے میں جوگی جے پال جادوگر کو لایا گیا, جب وہ جادو کے زور پر ہوا میں اڑنے لگا تو آپ نے اپنی لکڑی کی کھڑاؤں کو اڑا دیا, آپ نے اپنے لکڑی کی کھڑاؤں کو اڑا دیا. اب ذرا غور کر کہ حضرت غریب نواز کی یہ شان ہے تو غوث اعظم کی شان کیا ہوگی. اللہ تعالیٰ نے سارے خزانے ان کو عطا فرمائے, ان کو تصرف حاصل ہے, اختیار حاصل ہے. کیسا اختیار, کیسا تصرف, اللہ اکبر. بزرگوں اور دوستو, ایک آیا تھا پادری. کون آیا تھا؟ پادری. آج پادریوں کا نیا سال ہے. اور ہمارے بھی بہت سارے قادری پادری بن کے گھوم رہے ہیں. نیا سال کس کا نیا سال؟ تو مسلمانوں کے نہیں ہو. مسلمانوں کا نیا سال الحمدللہ یکم محرم الحرام سے شروع ہو گیا. اب آپ غور فرمائیے, ہمارا نیا سال جب آیا یکم محرم الحرام کو تو کتنے ملکوں میں اس کی خوشی منائی گئی. امریکہ میں, انگلینڈ میں, یو کے میں, فرانس میں, جرمنی میں, کہیں پر بھی ہمارے نئے سال کا جشن منایا گیا. ہمارے نئے سال کا جشن ہوا کہ نہیں ہوا؟ سب معاملہ سناٹے میں اور خاموشی میں. لیکن جب نصارہ کا نیا سال آیا ہے تو مسلمان اس میں خوب حصہ لے رہے ہیں. ابھی آتے ہوئے دیکھا میں, ہر بیکری فل, ایسے فل لگ رہا ہے کہ بیکری والے آج کی رات فری میں کیک بانٹ رہے ہیں. اتنا رش ہے کیک لینے کے لیے. حضرات محترم, کیا یہ کیک کاٹنا درست ہے؟ کیا یہ کیک کاٹ کر نئے سال کے نام پر اس کو کھانا اور کھلانا جائز ہے؟ آپ یار علماء اکرام ہوتے ہوئے بھی, علم کے جاننے والے ہوتے ہوئے بھی آپ ان سے پوچھتے نہیں ہیں, منمانی کر جاتے. آپ کو انٹرٹینمنٹ پیارا ہے, شریعت پیاری نہیں ہے, انٹرٹینمنٹ پیارا ہے, آپ کو اپنی طبیعت کا مزہ پیارا ہے. مسلمانوں بند کرو یہ سلسلہ. اگر طبیعت پر چلو گے جہنم کا کندہ بنا دیے جاؤ گے, اور شریعت پر چلو گے تو جنت کے باغوں میں بھیج دیے جاؤ گے. طبیعت والے نہیں, شریعت والے بنو. اور یہ نیا سال کس کا نیا سال؟ ہمارا نیا سال تو الحمدللہ یکم محرم الحرام کو ہو گیا. مسلمانوں, ایسی بیہودہ رسومات اور ایسی بیہودہ چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو. آج ہمارا مسلمان بھائی ہر غیر کا تیوہار منانا چاہتا ہے. ابھی آپ دیکھو, یہ نیو ایئر کا معاملہ گیا کہ ابھی آنے والے دنوں میں تل سنگرات آئے گی. اب چلا میرا بھائی اینک پہن کے, ہاتھ میں مانجھے کی چرخی لے کے, اتنی بڑی پتنگ لے کے, کیا سنگرانت منانے جا رہا ہوں. واہ, ہولی آئی کلر کھیلے گا, دیوالی آئی پٹاخہ پھوڑے گا. ہیں ارے تو ہے کیا بھائی, تو ہے کیا؟ کون سے دھرم میں تیرا تعلق ہے؟ کون سے مذہب کا تو ماننے والا ہے؟ یہ کوئی آسان اور بچوں والا کام نہیں ہے.
کہ ان کی عید آئی ان کی منا لیے، ان کی عید آئی ان کی منا لیے۔ سنو کان کھول کر، میرے آقا فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہ، جس نے جس قوم کی مشابہت و طریقہ کار کو اپنایا وہ انہی میں سے ہو گیا، وہ انہی میں سے ہو گیا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا شمار نصرانیوں میں کیا جائے؟ کیا کوئی ایمان والا یہ بات گوارا کرے گا؟ تمہارا شمار یہودیوں میں کیا جائے، تمہارا شمار مجوسیوں میں کیا جائے، تمہارا شمار اہل حنود میں کیا جائے، کافر و مشرک میں کیا جائے، کیا کوئی مسلمان اس بات کو گوارا کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ لیکن دوستو کام تو وہی کر رہے ہیں، کام تو ہم ویسے ہی کر رہے ہیں۔ اور جانتے ہو نبی پاک علیہ السلام کا ایک اور فرمان ہے جس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ تم دنیا میں جس سے محبت رکھو گے اللہ تمہارا حشر قیامت کے دن انہی کے ساتھ کرے گا۔ اللہ تمہارا حشر قیامت کے دن انہی کے ساتھ کرے گا۔ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہارا حشر قیامت کے دن یہودیوں کے ساتھ ہو؟ تم کو یہودیوں کے ساتھ ان کے گروہ میں اٹھایا جائے، نصرانیوں کے گروہ میں اٹھایا جائے، مجوسیوں کے، اہل حنود کے، کافر و مشرک کے، گستاخ کے گروہ میں تمہارا شمار ہو؟ نہیں نہیں، بلکہ تم تو چاہو گے کہ اللہ کے محبوبوں کے گروہ میں تمہارا شمار ہو، نبی اور آل نبی کے گروہ میں تمہارا شمار ہو۔ تو پیارے صرف کہنے اور سوچنے سے نہیں ہوگا، عمل کے میدان میں آگے آنا ہوگا اور ان کی محبتوں کو دل میں بسانا ہوگا۔ اور محبت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ نعرہ لگا دیا جائے، جھنڈی لگا دی جائے، نام کی پٹی سر پہ باندھ لی جائے، ان کے نام کا تبرک کھا لیا جائے۔ یہ محبت کا حق ادا نہیں ہوتا ہے۔ محبت کا حق تب ادا ہوتا ہے جب ان کی پسند کو اپنی پسند بنا لیا جائے، ان کی پسند کو اپنی پسند بنا لیا جائے اور ان کی ناپسند کو اپنی ناپسند بنا لیا جائے۔ محبت کا حق تب ادا ہوگا، ورنہ تو صرف جھوٹا دعویٰ ہے میں تو نبی کا سچا چاہنے والا ہوں، عاشق ہوں، ماننے والا ہوں۔ دلیل 5 وقت میں سے ایک بھی وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہوں، 24 گھنٹے جھوٹ میری زبان پہ رہتا ہے، میں لوگوں کی غیبت بھی کرتا ہوں، چغلی بھی کرتا ہوں، پیٹھ پیچھے برائی بھی کرتا ہوں، کبھی قرآن کھول کر نہیں دیکھتا، کبھی کسی نبی کی سنت پر میں عمل نہیں کرتا، پھر دعویٰ کیا ہے؟ میں نبی کا عاشق ہوں۔ کیا یہ دلیل ہے؟ عاشق کی دلیل ہے یہ؟ عاشق کا طریقہ کار تو یہ ہوتا ہے کہ اس کا اٹھنا کہتا ہے نبی نبی، اس کا بیٹھنا کہتا ہے نبی نبی، اس کا آنا کہتا ہے نبی نبی، اس کا جانا کہتا ہے نبی نبی، اس کا کھانا کہتا ہے نبی نبی، اس کا پینا کہتا ہے نبی نبی، یعنی اس کی ایک ایک ادا سنت مصطفیٰ ہوتی ہے۔ عاشق کی پہچان یہ ہوتی ہے، وہ نماز کا پابند ہوتا ہے، جھوٹ، غیبت، چغلی، سود، حرام کاریوں سے وہ اپنے آپ کو دور رکھتا ہے اور اللہ اس کے رسول کے بتائے راستے پر اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ یہ عاشق کی پہچان ہوتی ہے، یہ عاشق کا کلام اور مزاج ہوتا ہے۔ مسلمانوں لہذا صرف نعرہ لگا کر نہ سمجھ لو کہ ہم نے محبت کا حق ادا کر دیا ہے، محفل میں بیٹھ کر یہ نہ سمجھ لو کہ ہم نے محبت کا حق ادا کر دیا ہے، نہیں نہیں، بلکہ ہمیں عمل کے میدان میں آگے آنا ہوگا۔ جن کی محفل تم نے سجائی ہے، دیکھو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار دیکھو کہ آپ نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ اجی آپ تو ایسے سچے ہیں کہ آپ کے سچ کی برکت سے جھوٹے سچے ہو گئے، آپ ایسے سچے ہیں کہ آپ کی سچ کی برکت سے رہزن رہبر ہو گئے، آپ کے سچ کی برکت سے راہ راست سے بھٹکے ہوئے لوگ راہ راست پر آ گئے۔
یہ شان غوث اعظم دستگیر ہے، یہ ان کے سچ بولنے کی برکت ہے۔ مسلمانوں، کیا آپ بھول گئے؟ اپنے علماء سے سنا ہوگا نا آپ نے کہ آپ کی امی نے جب آپ کو پڑھنے کے لیے بغداد روانہ کیا تو آپ کی صدری کے جیب میں اور آپ کے بغل کے نیچے ایک اسپیشل جیب بنا کر اس میں 40 اشرفیاں چھپا دی تھی۔ تو حضرات محترم، جب ڈاکوؤں کا آپ کے قافلے پر حملہ ہوا اور آپ نے سچ کہا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں اور میری ماں نے یہاں بغل کے نیچے جیب بنا کر سیا ہے، جب جیب پھاڑا گیا 40 اشرفیاں زمین پر گری، میں تو کہوں گا وہ اشرفیاں نہیں گر رہی تھی، وہ ڈاکوؤں کے دل آپ کے قدم میں گر رہے تھے، وہ ڈاکوؤں کے دل آپ کے قدم میں گر رہے تھے۔ سبحان اللہ، کہ آپ کے ایک جملے نے ان 40 ڈاکوؤں کی زندگی کو بدل دیا، آپ کے ایک سچ نے رہزنوں کو رہبر بنا دیا۔ سبحان اللہ، آپ ایسے سچے ہیں، ہم کہاں سچ بول رہے ہیں؟ بول رہے ہیں سچ؟ موقع کی تلاش میں جھوٹ بولنے کی، چھوٹی چھوٹی بات پر جھوٹ، کاروبار میں جھوٹ، لین دین میں جھوٹ، حتیٰ کہ اب تو دوستانے میں مذاق میں بھی جھوٹ۔ لگتا ہے کہ جھوٹ بول کر ہم کسی کو ہنسا دیں گے، کسی کی تفریح کا سامان کر دیں گے۔ سنو، اس کی تفریح تو ہو جائے گی، تیری کیا ہوگی؟ تیری تو گرفت ہو جائے گی، تیرے تو نامہ اعمال میں جھوٹ لکھا جائے گا۔ بچو اے مسلمانوں، بچو، جھوٹ سے بچو۔ اس جھوٹ کو آقا نے ام الخبائث کہا ہے۔ کیا ہے یہ؟ تمام گناہوں کی جڑ اور ماں۔ ایک صحابی، ایک شخص آیا تھا آقا کی بارگاہ میں اور کہا آ کر، میں چوری بھی کرتا ہوں، ڈاکہ بھی ڈالتا ہوں، میں شراب بھی پیتا ہوں، جوا بھی کھیلتا ہوں، زنا بھی کرتا ہوں۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز، توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ تو آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، مگر تجھے مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ مجھ سے کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ آئے ہائے ہائے، مجھ سے جھوٹ نہیں بولے گا، بس اتنی سی بات۔ ہاں چوری کر سکتا ہوں، ہاں شراب، ہاں زنا، ہاں جوا، ہاں، مگر جھوٹ نہیں بولے گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھایا میرے آقا نے، اس کو مشرف اسلام کر دیا، اپنا غلام بنا لیا۔ اب بارگاہ رسالت سے وہ چلا ہے، ارادہ ہے کہ شراب پیا جائے، ارادہ ہے شراب پیا جائے۔ قدم بڑھے ہیں میخانے کی طرف کہ راستے میں دل نے جھنجھوڑ کر، ضمیر نے جھنجھوڑ کر کہا، کل اگر صبح کو دربار رسول میں حاضر ہوگا اور رسول صحابہ کی موجودگی میں پوچھیں گے کیا تو نے کل رات کو شراب پی تھی، تو اقرار کرنا ہوگا کہ ہاں پی تھی، کیونکہ جھوٹ نہیں بولوں گا، یہ وعدہ کر کے آیا ہوں۔ تو اقرار کرنا ہوگا کہ میں مسلمان ہونے کے باوجود شراب پی لیا رات۔ ایسا کرتا ہوں کہ میں آج شراب نہیں پیتا ہوں، میں تھوڑی دیر جوا کھیل لیتا ہوں۔ چلے جوے خانے کی طرف اس کے قدم، پھر زمین نے جھنجھوڑ کر کہا کہ اگر کل دربار رسول میں آقا پوچھیں گے کیا تو نے کل رات کو جوا کھیلا، تو مجھے کہنا پڑے گا کہ ہاں میں نے جوا کھیلا تھا۔ اسی طرح سے زنا کی طرف قدم بڑھے، اسی طرح سے چوری کی طرف قدم بڑھے، جس گناہ کی طرف وہ قدم بڑھاتے ہیں زمین جھنجھوڑ کر یہی پوچھتا ہے اگر کل دربار رسول میں حاضر ہوگا تو کیا جواب دے گا؟ تجھے اقرار کرنا ہوگا کہ تجھ سے اتنا بڑا گناہ ہوا ہے تو تیری کیا عزت رہ جائے گی۔ حضرات محترم، جو وعدہ رسول اللہ نے لیا، اس وعدے کی یہ برکت ہوئی کہ جو بڑے بڑے گناہ وہ کیا کرتے تھے ہر گناہ سے محفوظ ہو گئے، ہر گناہ سے وہ محفوظ ہو گئے۔ کہ گناہوں کی جو جڑ ہے وہ ہے جھوٹ، آقا نے اسی کو اکھاڑ دیا، سرکار نے اسی کو اکھاڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ تو تم بھی جھوٹ سے بچو، جھوٹ کی لعنت سے بچو۔ اللہ نے فرما دیا لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر۔ سمجھ رہے ہیں؟ جھوٹ بولنے سے عمر گھٹتی ہے، رزق گھٹتا ہے، جھوٹ بولنے سے کئی برائیاں جنم لیتی ہیں، گناہ میں انسان پھنستا جاتا ہے۔ غوث اعظم کا سچ دیکھو، غوث اعظم ایسا سچ بولے کہ جھوٹوں کو سچا بنا دیا۔
جھوٹوں کو سچا بنا دیے، رہزنوں کو رہبر بنا دیے. سبحان اللہ. دوستوں اور بزرگوں، تو بات چل رہی تھی ان کے طاقت، ان کے تصرف اور ان کے اختیار کی. اب آؤ ذرا تیزی کے ساتھ سنو کہ آپ کا اختیار کیسا تھا، آپ کا تصرف کیسا تھا، آپ کی طاقت کیسی تھی. کہ دوستوں اور بزرگوں، آپ کو خود رسول اللہ نے خواب میں تشریف لا کر یہ ارشاد فرمایا، عبد القادر تم لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کرو، تم لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کرو. تو آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں عجم سے ہوں، میں عرب سے نہیں، میں عجم سے ہوں، اور عربی جو اصل عرب کے ہوتے ہیں ان کی عربی بہت فصیح و بلیغ ہوتی ہے. تو آقا میں ایسی فصیح و بلیغ عربی نہیں جانتا، یا میں کیسے بول پاؤں گا؟ تو میرے آقا نے فرمایا، عبد القادر منہ کھولو. سبحان اللہ. غوث اعظم نے منہ کھولا تو میرے آقا نے کیا کیا؟ اپنے اس پیارے بیٹے کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ مبارک لعاب، آئے ہائے سبحان اللہ، حضرت جابر کی ہانڈی میں پڑا تو کئی سو صحابہ کھا کر فارغ ہو گئے. کھارے کنویں میں پڑا تو کھارا کنویں کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو گیا. حضرت عبداللہ کی ٹخنے پر لگا تو ٹخنا ٹوٹا تھا جڑ گیا. حضرت ابو بکر کے سانپ کے ڈسے پر لگا تو سانپ کا زہر اتر گیا. حضرات محترم حضرت علی کی آنکھ میں لگا تو آشوب چشم کی بیماری چلی گئی. حضرت قتادہ کی آنکھ میں لگا تو حضرت قتادہ کی آنکھ اسی وقت جڑ گئی. سبحان اللہ. اور میرے آقا کی فصاحت، آئے ہائے. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں. اور آگے فرماتے ہیں میرے آقا کی فصاحت پر میرے اعلیٰ حضرت، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. میرے آقا کی فصاحت وہ فصاحت ہے، اللہ اکبر. دوست اور بزرگوں، میرے آقا نے اپنا لعاب دہن حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ڈال دیا اور صبح کو بیدار ہوئے ہیں. اور آپ نے جب عربی بولنا شروع کیا تو حضرات محترم ایسی فصیح ایسی بلیغ عربی آپ کی زبان سے ادا ہو رہی ہے کہ خود عرب کے رہنے والے اش اش کرتے نظر آ رہے ہیں. خود عرب کے رہنے والے لوگ اش اش کرتے نظر آ رہے ہیں. اور دوستو وہ محفل شروع ہوئی ہر چاند کی 11 کو، ہر چاند کی 11 کو حضرات. اور آپ اپنے زمانے میں 11ویں والے پیر کے نام سے مشہور ہو گئے. 11ویں والے پیر کے نام سے مشہور ہو گئے. الحمدللہ ہم بھی غوث اعظم کی 11ویں مناتے ہیں. اور یہ 11 عدد ہمیں اتنا پسند ہے کہ جہاں بھی نظر آ جائے فوراً غوث اعظم یاد آ جاتے ہیں. سبحان اللہ. دوستوں اور بزرگوں، محفل میں لوگ آتے چلے گئے اور جانتے ہو 10,000 سے زائد اس محفل میں وقت کے بڑے بڑے علماء فقہا بیٹھا کرتے تھے، بڑے بڑے اولیاء اصفیاء بیٹھا کرتے تھے. اور 2,000 سے 4,000 تو کاتبین لکھا کرتے تھے وہاں بیٹھ کر. کئی ہزار دوات کی شیشیاں ملا کرتی تھی وہاں سے. آئے ہائے. اور ایسی تقاریر غوث اعظم کی جو صرف لوگوں کو جو ہے پیغام حق نہیں پہنچاتی تھی، جھنجھوڑ دیتی تھی. وہ بات سیدھے ان کے دلوں پر اثر کرتی تھی. اور کچھ لوگوں کے دلوں پر تو اس قدر اثر کرتی تھی کہ چیخ مارتے تھے اور وہیں پہ دم توڑ دیا کرتے تھے.
اور کتنوں پر ایسی اثر کیا کرتی تھی کہ اپنے کپڑے پھاڑ کر جنگلوں کا راستہ اختیار کر لیا کرتے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دوستو اور بزرگوں، ایسی محفل غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ لوگ جب بڑھتے چلے گئے تو آپ نے فرمایا دریائے دجلہ کے کنارے پر لگاؤ، دریائے دجلہ کے کنارے پر محفل سجاؤ. اور دوستو یہاں پر 700 حضرات بھی نہیں ہیں، کتنے؟ 700. اور ہم کو بیان کرنے کے لیے یہ مائک چاہیے، لاؤڈ سپیکر چاہیے، ایمپلیفائر چاہیے، الیکٹریسٹی چاہیے. یہ ساری چیزیں ہوں تو بیان ہوگا. بغیر مائک کے کیا بیان ہو پائے گا؟ نہیں، بلکہ آواز پھنس جائے گی، آپ تک آواز ٹھیک سے نہیں پہنچ پائے گی. حضرات اب ذرا آپ غور فرمائیں، اس زمانے میں کون سا مائک تھا؟ اس زمانے میں کون سا لاؤڈ سپیکر تھا؟ کیا الیکٹرسٹی تھی اس زمانے میں؟ نہیں، بلکہ اللہ پاک نے آپ کی زبان میں وہ طاقت عطا فرما دیا تھا کہ سامنے 70,000 کا مجمع بیٹھا ہے اور آپ کی گفتگو پورے 70,000 ایک آواز میں سن رہے ہیں، ایک ہی وقت میں سن رہے ہیں. اور ویسے ہی سن رہے ہیں جیسا سب سے آگے بیٹھنے والا سن رہا ہے، اسی طرح سب سے پیچھے والا بھی سن رہا ہے. سبحان اللہ. اجی یہ تو 70,000 کا معاملہ ہے، یہ تو 70,000 کا معاملہ ہے. جب رب کی اجازت سے، رسول اللہ کی عطا سے آپ بغداد کی جامع مسجد کے منبر پر چڑھے اور یہ اعلان فرمایا قدمی ہاذہی علی رقبتی کلی ولی اللہ، میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے. تو وہاں پر صرف بغداد میں رہنے والے، عراق میں رہنے والے، ایران میں رہنے والے، عرب میں رہنے والے، عجم میں رہنے والے، ہندوستان میں رہنے والے، پاکستان میں رہنے والے، صرف قریب قریب کے بارڈر والوں کے ولیوں تک یہ پیغام نہیں تھا. دنیا میں جہاں جہاں ولی موجود تھا سب تک پیغام پہنچ گیا، سب تک پیغام پہنچ گیا. سبوں نے گردن جھکا دی، حتیٰ کہ غریب نواز نے تو اس قدر جھکائی کہ پیشانی زمین پہ لگ رہی ہے اور اتنے نیچے آ کر آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا غوث پاک، آپ کا قدم صرف میری گردن پر ہی نہیں ہے بلکہ آپ کا قدم تو میرے سر پر بھی ہے، میرے آنکھوں پر بھی ہے، میرے سر پر بھی ہے، میرے آنکھوں پر بھی ہے. جس کی منبر بنی گردنیں اولیاء، جس کی منبر بنی گردنیں اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام. یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے. جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. دوستو اور بزرگوں، محفل سجی ہے، 70,000 کا مجمع بیٹھا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لوگوں کو یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کل تک ایک دریا بہ رہا تھا، آج 2 دریا بہ رہے ہیں. کہ ایک طرف تو دریائے دجلہ ہے اور ایک طرف غوث اعظم کے عاشقوں کی تعداد ہے، سروں کا سمندر لگا ہوا ہے. سبحان اللہ. حضرات اب میں آپ کو تصرف بتانا چاہ رہا ہوں غوث اعظم کا کہ محفل سجی ہوئی ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ مسند خطابت پر جلوہ افروز ہیں. 70,000 سامعین کا مجمع بیٹھا ہے، تقریر چل رہی ہے، وعظ چل رہا ہے کہ دوران گفتگو لوگوں کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھنے لگی. تو آپ نے بھی آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھا؟ ایک چیل ہے جو دوران پرواز آواز نکال رہی ہے اور اس کی آواز سے سننے والوں کو خلل ہو رہا ہے، سننے والوں کو خلل ہو رہا ہے، لوگوں کی توجہ بٹ رہی ہے. لوگ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی گفتگو پوری طرح نہیں سماعت کر پا رہے ہیں کیونکہ وہ چیل بھی اتنی زیادہ دیر اتنی زور سے پکار رہی ہے، اتنی زور آواز نکال رہی ہے کہ لوگوں کی توجہ ہٹ رہی ہے، بٹ رہی ہے. دوستو اور بزرگوں، جب آپ نے یہ منظر دیکھا تو آپ ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ آپ ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ دوستو اور بزرگوں، ہم تو کہتے تنظیم رضا والوں سے،
ارے بھائی یہ چیل کبوں کو بھگاؤ، شور شرابہ کرو تم بھی اس سے زیادہ تاکہ یہ بھاگ جائیں، یہ ڈسٹربنس کیسا ڈسٹربنس ہے، اس ڈسٹربنس کو بند کرو، ہے کہ نہیں؟ تنظیم والوں کو کہتے، لیکن غوث اعظم نے کیا کیا؟ سیدھے ہوا کو حکم دیا، سبحان اللہ، سیدھے ہوا کو حکم دیا، اور کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا یا ریحو خودی ہذہ الہداتی، اے ہوا اس چیل کے سر کو پکڑ۔ بس اتنا کہنا تھا، 70,000 کی نگاہوں نے یہ منظر دیکھا کہ چیل کا سر اس کے دھڑ سے ٹوٹ گیا، چیل کا سر اس کے دھڑ سے ٹوٹ گیا، سر ایک جگہ آ کر گرا، دھڑ ایک جگہ آ کر گرا، سناٹا طاری ہو گیا، سبحان اللہ، سناٹا طاری ہو گیا۔ پھر محفل مکمل ہو گئی، اور جب محفل مکمل ہو گئی تو غوث پاک اپنی مسند سے اٹھے اور اسی مردہ چیل کے پاس تشریف لائے، اس کے کٹے ہوئے سر کو اٹھایا، اس کے دھڑ پر رکھا اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس اتنا کہا۔ پھر ہزاروں کی نگاہیں اس بات کی گواہ بن گئی کہ وہ چیل دوبارہ زندہ ہو کے آسمان میں اڑ گئی، سبحان اللہ۔ دوستو اور بزرگوں، یہ تو چیل کی بات ہو رہی ہے، بیچ میں ایک بات رک گئی تھی پادری والی، یاد آئی؟ ہاں، وہ آیا پادری، بولا عبد القادر، تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی سے کسی مردے کا زندہ ہونا ثابت نہیں ہے، جبکہ میرے پیغمبر، میرے پیشوا حضرت عیسیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ نے ٹھوکر مار کر کئی مردوں کو جگایا، کئی مردوں کو آپ نے جگایا۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، او پادری، میرے نبی تک بعد میں پہنچ، پہلے مجھ سے نپٹ، بول کس کو اٹھاؤں؟ ہاں، اختیار دیکھو، تصرف دیکھو۔ یہ ظالم وہابی کہتا مجبور ہے، ارے دیکھ کیسے مختار ہیں، ارے جب یہ مختار ہیں تو سوچ نبی کتنے مختار ہوں گے۔ حضرات، غوث پاک نے فرمایا بول کس کو اٹھاؤں؟ کہا ایسی بات ہے؟ ہاں ہاں، تو جس سے کہے گا میں اس سے اٹھاؤں گا، تو جسے کہے گا میں اسے اٹھاؤں گا۔ لے کر گیا ایک قدیم قبرستان میں، اور ایک بوسیدہ قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ 100 سال پرانی یہ قبر معلوم ہوتی ہے، اس کو اٹھا کر دکھاؤ۔ غوث اعظم جو روشن ضمیر ہے، نگاہ ڈالی قبر پر تو قبر والے کا پورا شجرہ بیان کر دیا، قبر والے کا پورا شجرہ بیان کر دیا، یہاں تک کہ اس کا پیشہ، اس کی تجارت بھی بیان کر دی کہ یہ گانے بجانے کا کام کیا کرتا تھا، سارنگی بجانے کا کام کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد میں کیا کیا غوث پاک نے؟ سبحان اللہ، آپ نے اس بوسیدہ قبر پر ٹھوکر ماری اور فرمایا قم بإذنی، میرے حکم سے اٹھ۔ بس اتنا کہا تو وہ قبر کا مردہ سارنگی بجاتا ہوا قبر سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، سارنگی بجاتا ہوا قبر سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، ادھر وہ قبر والا مردہ کھڑا ہوا اور ادھر یہ پادری غوث پاک کے قدموں میں چلا گیا۔ کہا کہ عبد القادر، آپ کی یہ شان ہے تو آپ کے نبی کی شان کتنی اعلیٰ ہوگی۔ عبد القادر، مجھے کلمہ پڑھائیے اور مسلمان بنائیے۔ آپ نے اس پادری کو کلمہ پڑھایا اور مسلمان بنا دیا اور اپنا مرید بنا لیا۔ پتا چلا غوث پاک کی نگاہ کرم جس پر پڑ جائے، پادری ہو تو قادری ہو جائے، اور جس سے نگاہ ہٹ جائے قادری ہو تو پادری ہو جائے۔
یہ غوث پاک کی نظر عنایت کا کمال ہے. جس پر ڈال دینا بیڑا پار ہو جائے, جس پہ ڈال دو نا بیڑا پار ہو جائے. ارے جن کے بیڑے غرق ہو گئے اس کو بھی تیرا دے. سبحان اللہ. 12 سال پہلے ایک بیڑا غرق ہوا تھا جس میں دولہا بھی تھا, پوری بارات بھی تھی. کیا کیا غوث پاک نے؟ ہاتھ ڈالا دریا میں اور اٹھایا تو کیا دیکھا کہ جو کشتی 12 سال پہلے ڈوب گئی تھی, جس میں سوار سارے لوگ ڈوب کے ختم ہو گئے تھے, وہ کشتی دوبارہ تیر رہی ہے. کشتی میں بیٹھنے والے دوبارہ زندہ نظر آ رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ غوث پاک کا معاملہ ہے دوستو. یہ جب غوث اعظم کا یہ حال ہے تو سوچو رسول اعظم کا معاملہ کیا ہوگا, ہے نا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم رسول اعظم کے بھی ماننے والے ہیں, غوث اعظم کے بھی ماننے والے ہیں. لہذا ان کی محبتوں کو دل میں بسائے رکھو. اور رسول کا وہ فرمان آپ نے سن لیا ہے, جس کی محبت دل میں ہوگی قیامت میں حشر اسی کے ساتھ ہوگا. قیامت میں حشر اسی کے ساتھ ہوگا. اگر تم چاہتے ہو کہ فلموں میں کام کرنے والے ہیرو ہیروئن کے ساتھ تمہارا حشر ہو, کرکٹ کھیلنے والے کرکٹرز کے ساتھ تمہارا حشر ہو, ٹینس پلیئروں کے ساتھ, ریسلنگ کے پہلوانوں کے ساتھ تمہارا حشر ہو, تو اب ذرا سوچو وہ حشر کیسا ہوگا. ذرا سوچو وہ حشر کیسا ہوگا. کیا تم کامیاب ہوں گے وہاں پر؟ آج ان کی محبت کو دل میں بسائے پھر رہے ہو. ہیرو نے بال کٹائے مخصوص طریقے سے, ہمارا نوجوان بھی چلے گا وہی طریقے سے بال کٹانے کا. آج دیکھو طرح طرح کی کٹنگیں, جھوپڑیاں بنی ہوئی ہے, ڈش اینٹینا بنے ہوئے ہیں. حضرات محترم, اس کی پیشن گوئی سرکار نے صدیوں پہلے فرما دی ہے. جی یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. اس طرح کی کٹنگ اس زمانے میں لوگ اونٹوں کی کاٹا کرتے تھے. کس کی؟ اپنے اونٹوں کی کٹنگ کروایا کرتے تھے, ویسی چھتری نما. سمجھ رہے ہیں؟ اور آج لوگ اس طریقے کو اپنائے ہوئے ہیں, تو سرکار نے فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی. بتائیے کچھ تحقیق نہیں ہے صاحب, کچھ پتہ نہیں ہے, بس کیا فلاں ہیرو کرا ہم بھی کرنا. انہیں کان میں بالی پہنا ہم بھی پہنتے. یہ بالی کس کو پہناتے معلوم آپ کو؟ یہ زمانے قدیم میں غلاموں کی پہچان ہوا کرتی تھی. زمانے قدیم میں غلاموں کی پہچان ہوا کرتی تھی بالی, کہ بالی دیکھ کر پہچان لیا جاتا تھا یہ کس کا غلام ہے. تم بالی پہن کے پھر رہے, تم بولو تم کس کے غلام ہیں؟ کون ہے تمہارا سیٹ, خریدار, سوکار؟ ایسا پوچھے تو غصہ آ جاتا. ہاں مول صاحب ایسا بول رہے. ارے واہ, تو پھر بالی پہنا نا کان میں. یہ بالی پہننے کا مطلب ہوتا ہے کہ تو کسی کا غلام ہے. تو بتا, یہ بالی پہن کے تو بتا رہا تو غلام ہے, تو اب تو بتانا تو کس کا غلام ہے. ارے ہیرو کے غلام بننے والوں, ہیروئن کے غلام بننے والوں, ان کے غلام بنو گے کامیاب نہیں ہوگے. اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو غوث اعظم کے غلام بنو. غوث اعظم کی محبت کا پٹا گلے میں پہنو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ خود اعلیٰ حضرت نے کہا میری گردن میں بھی رہے دور کا ڈورا تیرا. کیوں کہا؟ کیوں کہا جی, کیوں کہا؟ اس لیے کہا وہ کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا. وہ کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا. ارے شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے دسترخوان سے ٹکڑے, دسترخوان سے ٹکڑے جو جھٹک دیے جاتے, اس کو کھا کر ایک دبلا پتلا سا کتا شیر کو چیر کے رکھ دیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی تو غلام ان کے بنو گے نا جہاں رہو گے شیر بن کے رہو گے. جس کو مل جائے در غوث کا نوری ٹکڑا, جسے مل جائے در غوث کا نوری ٹکڑا, اہل سنت کا وہی شیر ببر ہو جائے.
اہل سنت کا وہی شیر ببر ہو جائے. سبحان اللہ. دوستوں اور بزرگوں، آپ وہ کان میں بالی پہننا، گلے میں چین پہننا، ہاتھ میں براسلیٹ پہننا، ناڑے باندھنا، دھاگے باندھنا، فرینڈشپ بینڈ کرتے، فرینڈشپ بینڈ. او ہو بتائیے آپ کیا ہو گیا ہمارے مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو؟ کدھر قدم جا رہے ہیں انہیں ذرا بھی ہوش نہیں. کس کی محبت میں وہ جی رہے ہیں، مر رہے ہیں، ان کو خبر نہیں. ابھی تو حال یہ چل پڑا ہے، میں فلاں ہیرو کا اتنا بڑا فین ہوں صاحب، اتنا بڑا فین ہوں، اس کا کوئی برتھ ڈے مس نہیں کرتا. باضابطہ اس کی برتھ ڈے کو میں خود کام پہ نہیں جاتا ہوں، چھٹی لیتا ہوں، بڑا سا کیک لاتا ہوں، پورے دوستوں کو بلاتا ہوں، پارٹی کرتا ہوں. ابھی کیا ہو رہا ہے؟ اس کا ایک ویڈیو بنا کے اپلوڈ کیا جا رہا ہے واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ. کیا بولتے ہو؟ لوگ لائک کرنا گر، لوگ کیا کرنا؟ لائک کرنا. ارے دنیا لائک کرے گی تو کیا ملے گا؟ دنیا کی لائک اور ڈس لائک کچھ معنی نہیں رکھتی ہے، معنی رکھتی ہے تو اللہ کیا چاہتا ہے، معنی رکھتا ہے اللہ کے رسول کیا چاہتے ہیں، ان کی مرضی کیا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں سوچو. دنیا لائک کرے گی تو کیا ملے گا؟ دنیا ڈس لائک کرے گی تو کیا ملے گا؟ دنیا کی لائک ڈس لائک میں کچھ نہیں ہے پیارے. اللہ جو لائک کرتا ہے اسے تم لائک کرو، اللہ کے رسول جسے لائک کرتے تم اسے لائک کرو. سمجھ رہے ہو؟ اور اس کے ساتھ ساتھ تم کو میں بتانا چاہوں گا، ہزاروں لاکھوں روپئے اپنے فیوریٹ فلم اسٹاروں کے نام پہ تم خرچہ کرتے ہو. مجھے بتاؤ، ان کی محبت کیا تمہیں دنیا میں کام آ رہی ہے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں من چلے، وہ ہیرو کے نام سے تم کو پکار دیتے ہیں، ارے کیا دکھ رہے ہیں، سیم دکھ رہے ہیں ویسی. اب انہیں پھل کے پپا، اب میرے فیوریٹ ہیرو کے سرکا دکھ رہا ہوں میں کامیاب ہو گیا. یہ کوئی کامیابی ہے؟ اسے کامیابی کہتے ہیں؟ یہ لعنت ہے میرے بھائیو. چلو مان کے چلو، جس ہیرو کے تم اتنے بڑے فین ہو، وہ ہیرو کے سامنے تم کو لے جایا جائے، کیا ہوگا؟ دیکھتے منہ کھل جائیں گا، آنکھیں پھٹ جائیں گی. اس کے بعد میں آپ بڑی کوشش اور ہمت جٹا کر کہو گے، سر میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں، سر میں بہت بڑا فین ہوں آپ کا. بدلے میں کیا؟ ایک چھوٹی سی مسکراہٹ. اس کے بعد ایک آٹوگراف یا ایک سیلفی. ابھی تو آٹوگراف پرانا ہو گیا، سیلفی آ گیا نیا. کیا آ گیا؟ سیلفی. جدھر جاؤ سیلفی چل رہا، سیلفی. جہاں جاؤ سیلفی کا زمانہ چلا ہے. حضرات کیا ہو گیا ہے ہم کو؟ سیلفی کے نام پر ہم کتنا بڑا گناہ کا کام کر رہے ہیں، ہمیں ہوش ہی نہیں ہے. ایسا سخت عذاب کا کام کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، جس حدیث کا مفہوم و خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب تصویر بنانے والے کو دیا جائے گا. قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب تصویر بنانے والے کو دیا جائے گا. اللہ اکبر. آج ضرورت کے تحت علماء نے فوٹو کا جواز رکھا تو لوگوں نے ضرورت اور بے ضرورت ہر جگہ فوٹو کو جائز سمجھ لیا، ہر جگہ فوٹو کی جواز کی صورت لا لی ہے. آج دیکھیں آپ چھوٹے چھوٹے بچے کیا کر رہے ہیں، کیمرے سے شوٹنگ کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ سیلفیز کھینچ رہے ہیں، ویڈیو ریکارڈنگ کر رہے ہیں، فوٹو شوٹنگ کر رہے ہیں. حضرات محترم، اس کی جوابداری ہے ہم پر. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، بہت اہم بات ہے، بہت اہم پیغام ہے. ارے اللہ کے رسول نے تو تصویر مٹانے کا کام کیا، تصویر مٹانے کا کام کیا ہے. جب خانہ کعبہ میں میرے آقا فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے
تو خانہ کعبہ میں حضرت ابراہیم و اسماعیل کی علامتی تصویریں لگی تھی. آقا نے زمزم سے دھلوایا اور اس کے باوجود بھی وہ تصویر کے آثار نظر آ رہے تھے, اس پر میرے آقا نے زعفران ملوایا. اتنا اہتمام کروایا سرکار نے کہ تصویریں مٹائی میرے آقا نے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ تصویریں بڑھا رہے ہیں, تصویریں بڑھا رہے ہیں. کیوں؟ فیس بک پر اپلوڈ کرنا ہے, واٹس ایپ پہ شیئر کرنا ہے, تاکہ لوگ دیکھ کر کمنٹس دیں, لوگ دیکھ کر لائکس کریں, لوگ دیکھ کر کے اس پر خوش ہو جائیں. ارے لوگوں کی خوشی کیا معنی رکھتی ہے. میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ سے, اے مسلمانوں, اگر تم جس ہیرو سے محبت کرتے ہو, جس جیسا بننے کے لیے تم نے لاکھوں روپے خرچ کر دیے, اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ تم نے اس کے نام پر جو ہے لٹا دیا, اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کے بجائے اس کے فلمیں دیکھنے میں تم نے وقت برباد کر دیا, اب مجھے بتاؤ اس کے سامنے تم کو پیش کیا جا رہا ہے تو حالت یہ ہے کہ تمہارا پسند کا ہیرو تم کو دیکھ کر ایک مسکراہٹ دیتا ہے اور تمہارے فرمائش پر ایک سیلفی فوٹو دے کر تم کو آگے بھیجا دیتا ہے. نہ تم کو ایک گلاس پانی کو پوچھتا ہے, نہ ایک کپ چائے کو پوچھتا ہے. ارے ایک وقت کا کھانا تو دور کی بات, ارے تجھ کو 1500 روپے کی مدد کرنا تو دور کی بات, یہ نہیں پوچھے گا آیا بڑی محنت سے, جانے کے لیے واپسی کا کرایہ ہے جیب میں یا نہیں ہے, صبح سے کچھ کھانا کھایا کہ نہیں کھایا, نہیں پوچھے گا. بلکہ آپ کو خود کو اپنا تعارف دینا ہوگا کہ میں فلاں جگہ کا ہوں, میرا نام یہ ہے اور میں آپ کا اتنا بڑا فین ہوں. آپ کو تعارف دینا پڑے گا. یہ دنیا والوں کی محبت ہے کہ یہاں تعارف دینا پڑتا ہے, لیکن اللہ والوں کی محبت کیسی محبت ہے کہ اگر تم خدا کی قسم غریب نواز کی محبت دل میں ڈال لو گے, غریب نواز کے ساتھ ساتھ غوث اعظم کی محبت دل میں ڈال لو گے, تو میرا دعویٰ ہے تم کو تعارف دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میں فلاں کا عاشق ہوں. تم آگے آؤ گے ان کے, وہ خود اعلان کریں گے, آنے دو یہ میرا چاہنے والا ہے. ان کو تعارف دینے کی ضرورت نہیں, تم بس ان کی محبت دل میں ڈالو, ان کو پتا چل جاتا تم کون ہو, تم کیا ہو, تم کیسے ہو, تمہیں کیا چاہیے ہے. کہ بس تم نے آواز لگا دی المدد یا غوث, تمہارا بیڑا پار, تمہارا بیڑا پار ہے پیارے. کیا سمجھتے ہو غوث اعظم کی ذات کو تم؟ ایک بانج عورت آئی تھی, بانج عورت. بانج کس کو کہتے جانتے ہیں نا؟ جس سے اولاد نہیں ہوتی. شادی کو کئی سال ہو گئے, اولاد نہ ہوئی, آ گئی غوث پاک کی بارگاہ میں, کہا حضور اولاد نہیں ہے, شادی کو اتنے سال ہو گئے. آپ نے آنکھ بند کی, ہم کو دیکھنا ہے تو آنکھ کھولتے ہم, لیکن یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ ان کو دیکھنا ہے تو یوں آنکھ بند کرتے ہیں, الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. اور یہ دیوان گانے عشق کیسے ہوتے ہیں ذرا یہ بھی سن لو. دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہو, دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہو. دیوانہ بہت سوچ سمجھ کر دیوانہ ہوا ہے, اور وہ کیسا ہوا ہے کہ دیوانے کی نظر کو جہاں دیکھ رہا ہے, دیوانے کی نظر کو جہاں دیکھ رہا ہے اور دیوانہ نہ جانے کہاں دیکھ رہا ہے. غوث اعظم نے اپنی نگاہوں کو بند کیا, لوح محفوظ تک پہنچ گئے. لوح محفوظ پر اس خاتون کی تقدیر کو پڑھ لیا اور آنکھیں کھول کر فرمایا, اے مائی تیرے قسمت میں ایک بھی بیٹا نہیں ہے, تیری قسمت میں ایک بھی اولاد اللہ نے رکھی نہیں ہے, صبر کر لے. تو وہ اس زمانے کی عورت تھی, عقیدہ پختہ تھا, ایمان پختہ تھا, عقیدت پختی تھی. کہا حضور یہ بات تو میں بھی جانتی ہوں, اگر میری قسمت میں اولاد ہوتی تو ہو جاتی, نہیں ہے تبھی تو آئی ہوں, نہیں ہے تبھی تو آئی ہوں.
آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ دعا کر دیں گے تو آپ کی دعا سے مجھے اولاد ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ بس غوث پاک کی دریائے رحمت جوش میں آ گیا، غوث پاک کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا۔ غوث پاک نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا مانگی، مولا اس خاتون کو ایک بیٹا عطا فرما۔ غیب سے آواز آئی، عبد القادر تم نے ابھی اس کی تقدیر کو پڑھا ہے، اس کی قسمت میں ایک بھی بیٹا نہیں ہے۔ تو کتنا پیارا جواب دیا، کہا مولا ایک نہیں ہے نا، 2 عطا کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا 2 بھی نہیں ہے، کہا مولا 2 نہیں ہے تو 3 عطا کر دے۔ 3 بھی نہیں ہے، کہا مولا 4 عطا کر دے۔ 4 بھی نہیں ہے تو 5 عطا کر دے۔ 5 بھی نہیں ہے تو 6 عطا کر دے۔ 6 بھی نہیں ہے تو 7 عطا کر دے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، جب یہ تعداد 7 بیٹوں پر پہنچی تو رب تعالیٰ نے فرما دیا، عبد القادر تم نے چاہا تمہارے رب نے پورا کر دیا۔ اس بانج عورت کو پورے 7 بیٹے پیدا ہوئے۔ کتنے بیٹے پیدا ہوئے؟ 7 بیٹے پیدا ہوئے۔ اور سنو سنو کان کھول کر، وہ جو دروازے کے پیچھے سے سن رہے ہیں، کھڑکیوں کے پیچھے سے سن رہے ہیں، یہ کوئی بچوں کو سنانے والی کہانیاں نہیں ہے کہ رات کو سونے سے پہلے بچوں کو سلانے سے پہلے کہانی سنا کے سلایا جائے۔ یہ ایسی کہانیاں نہیں ہیں، پورے مستند روایات کے ساتھ یہ واقعات موجود ہیں۔ اگر آپ کو پڑھنا ہے بہجت الاسرار پڑھ لیجئے۔ سمجھ رہے ہو؟ ہاں، کسی کو یہ نہ لگے کہ ارے من گھڑت باتاں بول کے چلے جا رہے ہیں مول صاحب۔ من گھڑت نہیں ہے با، الحمدللہ سند رکھتے ہیں، الحمدللہ سند رکھتے ہیں، اپنے سر پر نسبت کا تاج رکھتے ہیں، اور اپنے سر پر ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں جن کو دنیا تاج الشریعہ کہتی ہے۔ الحمدللہ۔ تو بہجت الاسرار شریف میں یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں، جس کو پڑھنا ہے پڑھ کے وہ اپنا ثبوت حاصل کر سکتا ہے۔ بہرحال دوستوں اور بزرگوں، کہ آپ کو جیسے پتہ ہی ہوگا کہ یہ پروگرام پورے 11 دن چلنے والے ہیں۔ کتنے دن چلنے والے ہیں؟ پورے 11 دن چلنے والے ہیں ماشاءاللہ۔ اور میں پھر ایک بار تنظیم رضا کے تمام اہلکاروں کو، احباب کو مبارکبادی دیتا ہوں، جو ماشاءاللہ بہت اچھی پہل یہ کیے ہیں کچھ سالوں سے، اور کافی اچھا اس کا رسپانس ہے۔ ویسے تو پچھلے کئی برسوں سے الحمدللہ آپ کے شہر نظام آباد میں 12ویں شریف کے پورے 12 روزہ پروگرام ہوا کرتے تھے، اور الحمدللہ اب یہ 11ویں کے موقع سے 11 روزہ پروگرام ہونے لگے ہیں۔ تو یہ آپ کی معلومات میں، آپ کی عقیدت میں، آپ کی محبت میں اضافے کے لیے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تنظیم والوں کو پیسہ زیادہ نہیں ہو گیا۔ یہ مندی کا دور، پہلے نوٹ بندی کا مسئلہ چل رہا، اس کے باوجود بھی اچھے سے اچھے انتظامات کر رہے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ جو ہے مقررین کو بلا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ کیسے کیسے مقرران ہیں آپ کو پتا ہے؟ شاید آپ نے پوسٹر پڑھا ہوگا۔ ارے ایسے مقرر آ رہے ہیں جن کی مانگ پوری دنیا میں ہے، جن کی مانگ پوری دنیا میں ہے الحمدللہ۔ ان نوجوانوں نے کوشش کر کے ان کے قیمتی وقت کو آپ لوگوں کے لیے حاصل کر لیا، لہذا آپ اب یہاں بیٹھ کر یہ وعدہ کر کے اٹھیے گا پورے 11 روزہ محافل میں شرکت کریں گے۔ ایسا نہیں، ہاتھ اٹھا کر وعدہ کیجیے، ایک بھی دن آغا نہیں ہونا، نہیں ہوگا نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، حوصلہ دے۔ اور ویسے بھی دیکھو بھائی، انتظام کرنا ان کا کام ہے، محفل میں لانا ہمارا کام نہیں ہے۔ جن کی محفل ہوتی ہے وہ بلا لیتے ہیں، جن کی محفل ہوتی ہے وہ بلا لیتے ہیں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ماشاءاللہ یہ آپ ہی کے واسطے یہ محافل سجائی جا رہی ہیں، لہذا آپ حضرات خوب استفادہ حاصل کریں اور جانیں اپنے علماء ربانیین کے بیانات کے ذریعے
کہ کیا شان ہے ہمارے اولیاء کی، کیا تصرف حاصل ہے ان کو، کیا طاقت رکھتے ہیں وہ، کیسے اللہ کے محبوب ہوتے ہیں وہ، اور جو اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کس طرح اپنی جو ہے طاقتیں، قدرتیں اور اپنے تصرفات اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے۔ آپ یہ تمام چیزیں آنے والے وقتوں میں، آنے والے بیانات میں انشاءاللہ جانیں گے۔ بہرحال میں وقت کی نزاکت کو سمجھتا ہوا اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، اور یہی پیغام دے کر میں یہاں سے رخصت لینا چاہتا ہوں۔ اے مسلمانوں، اللہ اس کے رسول کے واسطے تم اہل سنت و جماعت پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ، اور کسی جماعت میں کسی بھی لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری جس طرح کی دینی ضرورت ہے، الحمدللہ شہر نظام آباد میں ہمارے علماء، ہمارے ائمہ، ہمارے خطبہ، ہمارے جو ہے حفاظ، ہمارے مدرسے الحمدللہ ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ کو ایسی کوئی محتاجی نہیں ہے کہ آپ کے پاس اپنا کوئی نہ ہو، یہ بولنے کا آپ کے پاس کوئی ایسا موقع ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ جدھر نظر ڈالو گے آپ کو اپنے علماء اور مدارس نظر آئیں گے۔ یہ شہر وہ شہر ہے ماشاءاللہ، یہ اولیاء اکرام کا مسکن ہے، اور اکابرین علماء اہل سنت کی آمجگاہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ الحمدللہ بڑے بڑے چوٹی کے علماء اکرام آپ کے شہر میں آتے ہیں، آپ کے شہر میں آتے ہیں، اور یہ جو 11 روزہ تقاریب ہے پروگرام کی، اس میں بھی الحمدللہ چوٹی کے مقررین اور چوٹی کے علماء اہل سنت انشاءاللہ حاضر ہوئیں گے، اور آپ کی جو ہے خدمت میں جو ہے کچھ معروضات پیش کریں گے۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اے مسلمانوں، اہل سنت و جماعت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، نہ 3 دن جانے کی ضرورت ہے، نہ 40 دن جانے کی ضرورت ہے، نہ کسی جو ہے حدیث والوں سے ملنے کی ضرورت ہے، نہ قرآن والوں سے ملنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج کل لوگوں نے اپنے اپنے شعبے بانٹ لیے ہیں، اپنے اپنے شعبے بانٹ لیے۔ کوئی کہتا میں حدیث والا، کوئی کہتا میں قرآن والا، کوئی کہتا میں حدیث والا، کوئی کہتا میں قرآن والا۔ ان دونوں کو کہو اہل سنت، قرآن والے بھی حدیث والے بھی۔ ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں الحمدللہ۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو لہذا اپنے علماء کے قریب رہیے، ان کی نگرانی میں، ان کی رہنمائی میں آپ کام کیجئے گا، انشاءاللہ خوب ترقی کریں گے۔ اور یہ آپس میں اختلاف اور آپس میں رنجش اور آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جا کر ہم کیا فائدہ کر رہے ہیں غور کر لیں، کس کا فائدہ کر رہے ہیں غور کر لیں۔ عقل مند را اشارہ کافی است، جو عقل مند ہوتا ہے اس کو اشارہ کافی ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہمارے بزرگوں نے تو ہم کو یہ پیغام دیا ہے، اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت۔ اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت۔ لہذا میں درد مندانہ مخلصانہ تمام احباب اہل سنت، اہل نظام آباد سے یہ اپیل اور درخواست کرتا ہوں کہ ذاتیات کی بنا پر آپ ایک دوسرے سے دور نہ ہوں، پیروں کے نام پر آپ ایک دوسرے سے دور نہ ہوں، بلکہ آپ اپنے دلوں کو صاف کر لیجئے، اپنے سینے کو بے کینہ کر لیجئے، اور اپنے ہر سنی مسلمان بھائی کو اپنے گلے سے لگا لیجئے کہ آج ہماری صفوں میں اتحاد کی سخت ضرورت ہے۔ ہماری صفوں میں اتحاد کی سخت ضرورت ہے کہ اتحاد ہوگا تو ہی ہماری جماعت ترقی کرے گی، اور اتحاد ٹوٹے گا تو پھر ہمیں کوئی کامیاب نہیں کر سکتا۔ لہذا اے مسلمانوں، اتحاد اور اتفاق اپنے درمیان لاؤ اور بھائی چارہ بڑھاؤ، ذاتیات کی بنیاد پر کسی سے رنجش خلیش نہ رکھو، اپنے دلوں کو صاف رکھو۔ بزرگان دین کے ہم سب چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، اور یہ پیغام تو میں آج خاص طور پہ سنانا چاہتا ہوں، مشرب کوئی ہو مسلک اعلیٰ حضرت والا ہے تو وہ ہمارا اپنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ الحمدللہ یہ ہمارے اسلاف کا نعرہ ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا نعرہ ہے، یہ میرے تاج الشریعہ کا نعرہ ہے۔ لہذا اے مسلمانوں، تم ان سے بڑھ کر تو سوچنے والے سمجھنے والے نہیں ہو نا،
ہے گا تمہاری سوچ فہم فراست اتنا جتنا ہمارے تاج الشریعہ رکھتے ہیں؟ اتنا علم ہے آپ کے پاس؟ اتنا علم رکھتے ہیں آپ؟ اتنی معلومات رکھتے ہیں آپ؟ ارے علماء میں سے کوئی اس عالم کی برابری نہیں کر سکتا تو عوام میں کون کرے گا؟ سمجھ رہے ہو آپ؟ لہذا اے مسلمانوں، ہمارے اسلاف کے فرمودات ہمارے لیے حرف اخیر ہیں، ہم اس کے خلاف نہیں جا سکتے۔ لیکن نہیں صاحب، ہم کو ہمارا پوسٹ پیارا ہے، ہم کو ہمارا عہدہ ہماری کرسی پیاری ہے، ہم کو ہماری شان ہمارا اسٹیٹس پیارا ہے۔ ارے کیا کرو گے یہ اسٹیٹس رکھ کر، یہ عہدہ رکھ کر، یہ کرسی بچا کر، جب صفوں میں اتحاد باقی نہ رہے؟ ہمارے اسلاف کی قربانیوں کو یاد کرو۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت چھوڑ دی، کیوں چھوڑی؟ تاکہ مسلمانوں میں اتحاد باقی رہے۔ کیا ہے یار، ہمارے اسلاف کی تعلیمات نہیں پڑھتے ہو تم؟ معلوم نہیں ہے تم کو ہمارے اسلاف نے کیا قربانیاں دی ہیں؟ حضرات محترم، اب اتنا وقت نہیں کہ میں اور تفصیل میں جاؤں۔ بہرحال بہت اہم پیغام میں نے بہت کم وقت میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا ہے۔ انشاءاللہ پھر کسی موقع سے آپ سے ملاقات ہوئی اور تفصیل سے انشاءاللہ آپ سے شرف تخاطب حاصل کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے مولا کریم ہماری اس محفل کو تو اپنی بارگاہ میں قبول و مستجاب فرما لے۔ کہنے سننے اٹھنے بیٹھنے آنے جانے میں بتقاضۂ بشریت سبقت لسانی کے سبب کوئی غلطی، کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسی بات سرزد ہوئی ہو جو قابل گرفت توبہ و رجوع ہو، مولا تیرے گھر میں ان سب کی موجودگی میں تیری بارگاہ میں رجوع و توبہ کرتا ہوں، میری توبہ و رجوع قبول فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ و اتوب الیہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مولا اس محفل کو سجانے سنوارنے میں جن جن حضرات نے جس طریقے سے بھی حصہ لیا، سب کو دارین کی رحمت برکتیں عطا فرما۔ مولا کریم سب کے رزق میں، عمر میں، اقبال میں برکتیں عطا فرما۔ ہماری صفوں میں اتحاد، اتفاق، بھائی چارہ اور محبت، جذبہ اخوت عطا فرما۔ مولا کریم ہم سب کے سینوں کو بے کینہ بنا دے اور ایک دوسرے کے لیے پیار محبت بھر دے۔ مولا ہم سب کے جو ہے اتحاد و اتفاق کو اور توانائی، طاقت، مضبوطی عطا فرما، اور مولا بڑھ چڑھ کر ہم دین و سنیت، مسلک حق، مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کریں، ہم کو ایسی توفیق رفیق عطا فرما۔ ہمارے علماء کی، ہمارے مدارس کی، ہمارے طلباء کی، ہمارے مدرسین کی مولا تو حفاظت فرما اور ان کو خوب ترقی عطا فرما۔ مولا سیکھنے والوں کو سیکھنے میں آسانی عطا فرما، سکھانے والوں کو سکھانے میں آسانی عطا فرما۔ مولا کریم ہم سب نے جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور کم علمی کی بنا پر جو نہ مانگ سکے تو علیم و خبیر ہے، تو علام الغیوب ہے، تو عالم الغیبی و شہادہ ہے۔ جس کے دل میں جو نیک حاجت تمنا دعا ہے مولا تو غوث پاک کی ولایت کے صدقے میں، غوث پاک کی 11ویں کے صدقے میں قبول و مستجاب فرما۔ رسول پاک علیہ السلام کے صدقے و فعل قبول و مستجاب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق و نور عرشی سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کھڑے ہو جائیے صلاۃ